الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام صحت زندگی لے کے۔ پروگرام صحت زندگی جناب سچ نیوز کا لائیو کلینک ہے، لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے، آپ لوگوں کی جو بیماریاں ہیں، ایشوز ہیں، ان کے پر بات کی جا سکے، ڈسکشن کی جا سکے۔ پروگرام صحت زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ماہر اتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز ڈاکٹرز کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے، ایک ہیلتھ اویئرنیس اور ہیلتھ ایجوکیشن پورے ملک میں پھیلائی جا سکے تاکہ لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے اور اسے ایک صحت مند پاکستان بنایا جا سکے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پوری دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب پریونشن پہ جتنا زیادہ کام کیا جا سکے، بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں کام کیا جا سکے، یا بیماریوں کو شروع کی سٹیج میں، ارلی سٹیجز میں، فرسٹ سٹیج میں پکڑا جا سکے، تاکہ کیونکہ اس کا علاج آسان ہے، اس پہ آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے، آپ کی سفرنگ کم ہے، تمام چیزیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں۔ جناب آج ہم لوگ بات کریں گے کہ موسمی بیماریاں جو ہوتی ہیں سیزن کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، جو بھی ہیں الرجیز ہیں، ان تمام چیزوں پہ ہماری گفتگو چلے گی۔ اومیکرون کے سلسلے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ ڈاکٹر احمد عبداللہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کمیونٹی ہیلتھ یعنی پبلک ہیلتھ میڈیسن، اور ڈاکٹر صاحب فیملی فزیشین بھی ہیں۔ ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جنرلی آ کے ایک تو کمیونٹی ہیلتھ کی جو کنڈیشن ہے، پبلک ہیلتھ کی جو کنڈیشن ہے ہمارے ملک میں، کیا امپرومنٹ اس میں ضروری ہے اور کیا رول ہوتا ہے کمیونٹی ہیلتھ کا، اس پہ آ کے بات کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے سیزنل بیماریاں اور اومیکرون کے سلسلے میں بھی بات کریں گے۔ آپ کو کوئی سوال ہے تو کال کیجیے گا 051-2321-200 051-2321-203، دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار بتاتے چلوں اپنے ناظرین کو، منگل سے جمعرات 3 دن ہم لوگ سچ نیوز پہ 4 بجے لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مختلف موضوعات اور مختلف ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ، اور آج جو ہے اس موضوع پر ہم لوگ بات کریں گے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ سلام عرض کرنا ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ تو میرے خیال میں بات شروع تو یہیں سے کی جائے کہ جناب کمیونٹی ہیلتھ، پبلک ہیلتھ یا کمیونٹی میڈیسن کس کو کہتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں جی، اور یہ جیسے جیسے سائنس ایوالو ہوتی ہے تو اس کی زبان بھی بدلتی ہے، ایوالو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوریجنلی یہ شعبہ جو تھا وہ سوشل ہائیجین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ جو اس کی انیشیل فارم تھی سوشل ہائیجین یعنی کہ معاشرتی جو صفائی کے معاملات ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں ان سے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نام کمیونٹی میڈیسن پڑا۔ کمیونٹی میڈیسن یعنی کہ جو یہ کلینکل میڈیسن سے اس انداز میں مختلف ہے کہ کلینکل میڈیسن میں ہم انڈیویجولز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص بیمار ہوا اور وہ اپنے کلینیشین کے پاس گیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو دوا تجویز کی، بالکل صحیح، اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس کمیونٹی میڈیسن یا پبلک ہیلتھ which is its current name، اچھا، وہ فوکس کرتی کمیونٹی پہ یا گروپس آف پیپل پہ۔ ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیں، ایک کلینیشین ایک انڈیویجول پیشنٹ کے اوپر فوکس کرے گا اور جو اس سے پھیلنے والے اور لوگوں کو جو وہ بیماری پھیل سکتی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کمیونٹی میڈیسن بات کرے گی۔ کتنی پھیل سکتی ہے، کہاں پھیل پھیل سکتی ہے، سکتی ہے، کیا اس کی سپیڈ ہے پھیلنے کی، بالکل کتنی جلدی کتنے لوگوں کو انوالو کر سکتی ہے۔ جو آج کل آپ لوگوں کا کام تو بہت زیادہ بڑا ہوگا کووڈ کی وجہ سے، جی، کہ کہاں کہاں جا رہا ہے، کس کس پاپولیشن میں ہو رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ کے لوگ سر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کے کیمرہ مین ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، بیہائنڈ دا سین والے لوگ ہیں، اور کلینیشین کا اپنا ایک وہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں، جی اسینشیل گلیمر ہے جو کلینیشین کیری کرتا ہے۔ لیکن پبلک ہیلتھ از سپوز ٹو بی آلویز بزی، ہمیشہ مصروف رہنے والا کام ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ چل ہی رہا ہوتا ہے۔ کوئی پینڈیمک ہے، کوئی 3 پیراہوں میں اس کو اگر آپ براڈلی دیکھنا چاہیں تو دیکھیں گے، ایک انفیکشس ڈیزیزز کے پیراہے میں جو وبائی امراض ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو، یا بعض اوقات جانوروں کی پاپولیشن سے انسانوں میں، انسانوں سے جانوروں کو بھی لگ سکتے ہیں، یہ اینگل اس کا دیکھے گا۔ اور یہ زیادہ تر ایپیڈیمکس کو ڈیل کرنے کے وبا، بالکل صحیح۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، وہ امراض جو کہ ہماری موروثیت میں چل رہے ہوتے ہیں یا ہمارے لانگ ٹرم لائف سٹائل کے اندر مسائل کی وجہ سے پنپ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اور ان کے دورس نتائج آن دا کمیونٹی۔ اچھا، اس پہ بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ جی، این سی ڈیز اس کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایکسیڈنٹس اینڈ انجریز ہے، یعنی کہ جو حادثات ہوتے ہیں۔ اب کلینیشین جو ہے وہ حادثے کے بعد کام ٹریٹ کرے گا جب مریض زخمی حالت میں آیا۔ ٹھیک ہے۔ پبلک ہیلتھ اس کو حادثے سے پہلے دیکھے گی،
وجوہات ریزنز. اچھا. اور ایک حادثے سے اگلے حادثے تک اس کو پریونٹ کرنے کا, ایک سے سیکھ کے اگلے حادثے کو پریونٹ کرنا. یہ تو بیک بون ہے میڈیسن کی بیسیکلی جی. جو کلینکل میڈیسن ہے وہ جو پبلک ہیلتھ کے بڑا, اگر آپ if you'd like to call it a flow sheet diagram, تو اس کا ایک اینڈ ہے کلینکل میڈیسن اینڈ سرجری. اچھا. اس کے علاوہ امپورٹنس کی حامل ہے, لیکن ہم لوگ تو ڈاکٹر صاحب بہت کم نام سنتے ہیں اس کا, بہت کم ہاسپٹلز میں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں دیکھیں, جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ہے وہ عموماً پبلک ہیلتھ کے لوگ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو رولز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, جو آپ کے گورنمنٹ کے ورٹیکل پروگرامز ہیں, جیسے کہ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے, پولیو کا ہو گیا, پولیو کا ہے, ای پی آئی کا پروگرام ہے, ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے, یہ سارے پروگرامز پبلک ہیلتھ کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. پھر پالیسی لیول پہ, منسٹریز کے لیول پہ, وہاں پہ مطلب یہ مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بیہائنڈ دا کیمرا والے لوگ بالکل ایسے ہی ہے, تو دے آر ورکنگ بٹ یو ڈونٹ گیٹ ٹو سی دیم. یہ ذرا کووڈ نے ہمیں بھی ذرا سا گلیمرس کر دیا. زبردست. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب ویسے انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے اپنے ڈومینز بتائے ہیں, اور جس کا ظاہری بات ہے مجھے بھی آئیڈیا تھا. ہم لوگ وقتاً فوقتاً پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کبھی بار آتے ہیں, ان سے بات ہوتی ہے, تو خاص طور پہ جو پینڈیمکس یا ایپیڈیمکس جیسے آپ نے کہا, ان میں سب سے زیادہ جو ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے میڈیا پہ, یا کوئی بھی کہیں بھی اسپیچ دینی ہے, کوئی بھی کانفرنس کرنی ہے, تو پبلک ہیلتھ والوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے کلینیشین, وہ شاید ایک کیس, 2 کیس, یا دن میں اگر اس نے 50 کیس دیکھیں, وہ 50 کیسوں کے بارے میں بات کر سکتا ہے, لیکن یو کین ٹاک اباؤٹ دا ہول پاکستان. اچھا, ایک یہ ہے کہ میں آئی ایم اے کلینیشین مائی سیلف پارشلی, تو وہ نتھنگ اگینسٹ کلینیشینز, آئی لو بینگ اے کلینیشین. بالکل, ہر کسی کا اپنا رول ہے. اس کا جو ہے وہ ایک جو لوگوں کی زندگی میں کلینکل میڈیسن سے آپ کو ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے, وہ شاید پبلک ہیلتھ نہیں دے سکتا. لیکن جو ایک لارجر اسکیل پہ لوگوں کی زندگی کو بدلنے کا موقع ہے, وہ پبلک ہیلتھ ہے. اور فیوچر میں ہمارے جب شروع میں گئے تھے تو ایک سٹوری ہے, اپ اسٹریم سٹوری, بڑی مشہور ہے. وہ ایک ایسے کمپٹیشن, سٹوری کمپٹیشن ہوا تھا WHO کے لیے, اور ایک بچی نے وہ کہانی لکھی تھی. وہ پبلک ہیلتھ اور کلینکس کا آپس میں موازنے کے لیے اچھی کہانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, سستا رہا تھا, اس سے کسی کے ڈوبنے کی آواز آئی, وہ اس نے کود کے اس شخص کو بچایا. جتنی دیر میں وہ اس کی سانس بحال کروا رہا تھا, کسی اور کی آواز آئی, وہ پھر کودا, ایک اور شخص بچا کے لایا, پھر کودا, اور اس ساری کشمکش میں وہ یہ بھول گیا کہ اوپر سے دھکا کون دے رہے ہیں پانی میں. تو clinicians are jumping in and getting people out. No doubt. تو a public health person would go upstream اور وہاں جا کے روکے گا اس حادثے کو. بہت امپورٹنس پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کی بڑی امپورٹنس ہے, خاص طور ڈیزیز پریونشن. یہ جیسے ابھی آج کل کووڈ آیا ہوا ہے, اور اس طرح کی بیماریوں میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. نا آئی ہوپ کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی جو ہے ایک پراپر سیٹ اپ ان چیزوں کا بنے گا. ڈاکٹر صاحب, اومیکرون آ گیا ہے اور پاکستان میں بھی کافی زیادہ حد پہ پھیل گیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پھر دوبارہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں؟ سر اصل میں دیکھیں, ہر چیز کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک ہے. میرا کچھ سال کا اب تجربہ ہو گیا, اینڈ آئی بلیو کہ آئی ہیو اے رائٹ ٹو این اوپینین بیسڈ آن ڈیفینیٹلی. جی, یہ جو کووڈ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے, نہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے, اچھا, اور نہ یہ کوئی حیرت انگیز بات ہے. ٹھیک ہے. دس از ہاؤ وائرسز بیہیو. ہاں, ٹھیک. جب بھی کوئی بھی وائرل ہوگا, کسی بھی پاپولیشن کا رابطہ کسی نئے جراثیم سے ہوتا ہے, یہی سارے مراحل طے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وائرسز میوٹیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیسک سٹرکچر میں چینج لاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ان کے جو فنکشنل کیپیسٹی ہے, ان کے جو ان کا کام کرنے کی صلاحیت ہے, اس میں بھی چینجز آئیں گے. ٹھیک ہے. تو دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن, وی جسٹ نیمنگ اٹ. لیکن یہ کہ میوٹیشنز تو ہوں گی, لیکن ہمارے ہاں جین سیکوینسنگ کوئی کامن پریکٹس نہیں ہے. ہمارے ملک میں نہیں ہے, مطلب اس طرح کی ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں کہ جین سیکوینسنگ ایک ریگولر بیسس پہ ہر شہر میں ہو رہی ہو. اچھا, ٹھیک ہے. اس کو ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جین سیکوینسنگ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس اوریجنل وائرس کی شکل میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اس کی جینیٹکس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, کیا یہ کوئی نیا اسٹرین بن گیا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں تو اپنی جین سیکوینسنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں. اوہو, اچھا, یعنی کوئی ادارہ نہیں ہے ایسا جو وائرس کی جین سیکوینسنگ کر رہا ہو پاکستان مطلب کہ وہ ڈائریکٹ ہو کے NIH کو جائے گا نا ایونچولی. ٹھیک ہے, بٹ سم ون اگر کسی کلوز پاپولیشن میں دور افتادہ علاقے میں ایک آؤٹ بریک ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کون سا اسٹرین بنا دیا. تو دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن جی. اومیکرون جو ہے وہ ابھی تک جو ہمیں پتا ہے, دیکھیں یہ چینجنگ سچویشن ہے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ انفارمیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور کئی جگہوں پہ ہم پاسٹ ایگزامپلس دیکھ کے پریڈکشنز دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ایکچولی آن گراؤنڈ ہم یہ شاید چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جلد از جلد وائرس میوٹیٹ کرے, اور وہ اپنی جو فائنل شکل ہے, جو فائنل شکل تو سر ہماری نہیں ہے انسانوں کی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو وائرس تو ویسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو کمزور کر دے. اچھا, ٹھیک ہے. میوٹیشن کا مطلب ہے آپ امیجن کریں کہ ایک فیکٹری میں ایک سٹیمپ کے ساتھ کوئی چیز, کوئی شرٹ بن رہی ہے ایک لکھائی کے ساتھ, بالکل صحیح, اور ایک سرٹن پوائنٹ پہ اس لکھائی میں کچھ خرابی آ گئی. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے جتنی شرٹس بنیں گی نا وہ اس خراب لکھائی والی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے, تو وائرس بھی اپنا جب جینیٹک مٹیریل میں خرابی کرے گا تو اس سے آگے جو اس کی ریپروڈکشن ہوگی اچھا وہ ویک ہونی شروع ہو جائے گی قسم کی. تو اب اومیکرون کے اندر جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پھیلتا زیادہ تیزی سے ہے, ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگنے کے اس کے چانسز زیادہ ہیں, زیادہ تیزی سے. بالکل. لیکن اس کی جو خطرناک کیفیت ہے, یعنی کہ اس میں 70% لیس ہاسپٹل ایڈمیشنز ہیں, زبردست, زیادہ بیمار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, پیپل آر خطرناک نہیں ہے گیٹنگ زیادہ, سک, مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے. ٹھیک ہے, اور سر ہر انڈیویجول کی اپنی باڈی کیمسٹری بھی ہوتی ہے, بالکل, کوموربڈز ہوتے ہیں, جینیٹکس ہوتی ہیں, پہلے سے کمزور ہے بیچارہ بندہ, کوئی کمزور ہے, عمر زیادہ ہے, کوئی اور بیماری پہلے سے چل رہی ہے, تو اس پہ بڑی چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح, زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے پہلی بار بات, میں نے پہلی بار یہ چیز سنی کہ جناب جب میوٹیشن ہوتی ہے تو ایسا ایسا وہ ویک ہونا شروع ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے تھے فلو بھی جب آیا تو شروع میں اس نے بہت تباہی پھیلائی, لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ گھوم پھر رہے ہیں ہمارے درمیان. سر 1918 almost 100 years ago 50 سے 100 ملین بندے مار دیے اسپینش فلو نے, سوائن فلو جو تھا. ٹھیک ہے, اور یہ وہ اسی کی ساری سٹیجز سے ہم گزر رہے ہیں. یہ بیماریاں شروع میں ایپیڈیمک ہوتی ہیں, پھر پینڈیمک ہوتی ہیں, پھر بعد میں اینڈیمک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈیمک کیا مطلب؟ اینڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بیماری جو آپ کے کمیونٹی میں ایک ایکسپیکٹڈ لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے ٹائیفائڈ کے کیسز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سیزن میں آئیں گے, وہ کوئی انہونی نہیں ہوگی. صحیح ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ پچھلے سال مثال کے طور پہ میرے ایریا میں 1000 کیس آیا تھا, تو اس سال 1200 آ جائے گا. اگر وہ 10,000 آ جاتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ یہ انڈیمک تھی, اور ناؤ اٹ ہیز بیکم ایپیڈیمک. اگر وہی 1000 1200 1300 آ گئے تو میں کہوں گا یہ انڈیمک سٹیٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ نے آج بتائی ہیں. وہی بات ہے کہ ہم شاید کلینیشین سے جو ہے بہت ڈفرینٹ ایک اینگل پہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں, اور ایک پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ سے ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اور آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی گفتگو جو ہے وہ پسند آ رہی ہوگی. ہم لوگ مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ہم نے. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر احمد عبداللہ کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کمیونٹی ہیلتھ, اور ڈاکٹر صاحب فیملی فزیشین بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کہ جناب کمیونٹی ہیلتھ, پبلک ہیلتھ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, پاکستان میں کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے, کیا اس کے فوائد ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلی سے بڑے اچھے انداز میں چیزوں کو بیان کیا. اومیکرون کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے. سیزنل بیماریاں جو ہوتے ہیں اس سلسلے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر احمد عبداللہ ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کمیونٹی ہیلتھ, پبلک ہیلتھ کے, اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اسلام آباد میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہماری چل رہی ہے. جنرلی پبلک ہیلتھ کا سیٹ اپ جو ہے پاکستان میں, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی بات کی. جو ہماری سیزنل بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. اومیکرون کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے. گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب سے.
ڈاکٹر صاحب پھر یہ کیا اس کا بھی ہم فیوچر کیا دیکھتے ہیں اومیکرون کو اگر ہم ابھی ذہن میں رکھیں؟ یہ 1-2 میوٹیشنز اور ہوں گی اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائیں گی؟ ہوپ فلی جی، بیسیکلی یہ کہ آپ نے جو اپنی ہینڈ ہائیجین، ریسپیریٹری ہائیجین، یہ جو اس نے آپ کو اچھی عادتیں ڈالی ہیں نا یہ آپ نے قائم رکھنی ہے. ٹھیک ہے. جنرلی گیدرنگ میں اگر آپ جا رہے ہیں، رشی جگہ پہ جا رہے ہیں تو یو شوڈ ویئر اے ماسک. ٹھیک ہے. اور ڈسٹینس رکھنا. ہاں جی، اپنے ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ویکسینیشن کرائیں، اور جب گورنمنٹ اوپن کر دیتی ہے پبلک کے لیے تو بوسٹرز اپنے لگوا لیں. یہ ابھی تک جو ایویڈنس پوائنٹ کر رہی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں کر رہی ہے. یہ اچھی ہیبٹس ہم نے کنٹینیو کرنی ہے. یہ تو ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو اور بھی اتنی بیماریاں ابھی تک ٹائیفائڈ نہیں ہم لوگ جان چھڑا سکے، جو کہ میرے خیال سے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ گندے ہاتھ اور جی اورل روٹ سے ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے ہی ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ وہ بوسٹرز لگوائیں، اور اس پہ کافی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت پریشان بھی ہیں کہ جی بوسٹر کیا یہ اب ہمیں پوری زندگی لگانے پڑیں گے؟ دیکھیں، نتھنگ کین بی سیٹ فار سرٹن. ٹھیک ہے. عموماً جب بیماریاں انڈیمک ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو اتنے فریکوینٹ بوسٹرز نہیں چاہیے. ہاؤ ایور وائرسز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی میوٹیٹ کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو انفلوئنزا کا یا فلو کی جو ویکسین ہے وہ ہر سال 2 سال بعد اپ ڈیٹ ہو کے، کیونکہ وہ پالی ویلنٹ ویکسین ہے تو اس میں مختلف نئے اسٹرینز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ سالانہ آپ لگوا لیں. بالکل صحیح. ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور جو زیادہ ایٹ تھریٹ لوگ ہوں گے ان کے لیے شاید زیادہ ضروری ہوں بوسٹرز، جس میں ایکسٹریمز آف ایجز پہ لوگ ہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آلریڈی کو ماربڈز ہیں، کوئی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ایسے امراض سے آلریڈی وہ جن کی قوت مدافعت کسی وجہ سے کم ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو ذرا زیادہ فوکس کیا جائے گا آنے والے سالوں میں. اور باقی پبلک، مطلب آپ ایک دفعہ اس سے ہو کے گزر گئے ہیں تو پھر چانسز ہیں کہ یو ڈیولپڈ سم لیول آف امیونٹی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہالو انڈیمک، یعنی کہ اکثر لوگ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچپن میں ایک دفعہ وہ بھگت کے آئے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ اور میں غالباً چکن پاکس میں نے تو بچپن میں بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایڈلٹ پاپولیشن امیونائزڈ ہے بیمار ہونے کی وجہ سے بچپن میں. زبردست. 2 طریقے ہیں امیونٹی ڈیولپ کرنے کے، یا آپ اس جراثیم سے بیمار ہو جائیں یا آپ ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اگر ہم جو ہمیں چکن پاکس ہوئے ہوئے تھے تو ہمارے اندر ایک امیونٹی بنی ہوئی ہے جی اس بیماری کی. سب بیماریاں ایسی نہیں ہیں کہ لائف لانگ امیونٹی دیں. چکن پاکس فار ایگزامپل دیتی ہے، میزلز کی ہوتی ہے، ممپس جو کنپیڑے ہوتے ہیں اس میں بھی لائف لانگ امیونٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ میں نہیں، فلو میں نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کچھ یورپین ممالک ہیں انہوں نے ابھی جا کے ویکسینیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اب جا کے وہ کہیں ویکسین لگوا رہے ہیں اومیکرون کے آنے کے بعد. اس سے پہلے انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی اور وہ کہتے تھے یہ ہرڈ امیونٹی. تو یہ ہرڈ امیونٹی کیا ہے؟ ہرڈ امیونٹی اس طرح ہے کہ آپ جو آپ کا ایک گروپ آف پیپل ہے وہ جنرلی آپ کہیں کہ اس کی ایک بڑی پرسنٹیج امیونائزڈ ہے. ٹھیک ہے. آئیدر بائی ویکسینیشن یا بیمار آفٹر پاسنگ تھرو ڈیزیز. انٹرسٹنگ. اچھا. تو اس میں ہوگا یہ، اس کا جو آئیڈیل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بیماری کے ڈپینڈنگ کہ وہ کتنی تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کے پھیلنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پانی کے ذریعے پھیل رہی ہے، ہوا کے ذریعے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس طرح سے تو اس کے اوپر اس کی پرسنٹیجز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. پرسنٹیج اس کی کہ کتنے لوگ امیونائزڈ ہیں، تو اس کے علاوہ جو باقی بچ جائیں گے وہ سسیپٹیبل کہلاتے ہیں، امیون اور سسیپٹیبل. تو جو سسیپٹیبل لوگ بچ جائیں گے ان کا کسی بیمار شخص سے تعلق کا رابطہ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے، آئیڈیلی ان اے کلوزڈ کمیونٹی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی آبادی کا جب ایک بڑا تناسب کسی بھی طریقے سے امیونائز ہو جائے گا تو جو بچ بھی جائیں گے ان کو اس ہرڈ کی وجہ سے امیونٹی مل جائے گی. زبردست. انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. اور وہ یہی ہے کہ میرے خیال سے ان ملکوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ جی ہم بیمار ہو کے جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی حاصل کریں گے، لیکن میرے خیال سے وہ اب جو ہے وہ اومیکرون کی وجہ سے کافی جو ہے چیزیں چینج ہوئی ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہ لوگ بھی ویکسینیشن کی طرف. اگین یہ جو ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بیماری کی جو کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی کہ جتنے لوگوں کو ہوئی اس میں سے جتنے لوگ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ مثال کے طور پہ جیسے کووڈ کے کیس میں 2% ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ 100 لوگوں کو ہوئی اس میں سے 2 فوت ہو گئے، جی وہ 10 کروڑ لوگوں کو ہو گئی، تو وہ 2% ایک بہت بڑا نمبر. یہ اتنا بڑا نمبر جب
کسی بھی ملک کے ہاسپٹلز میں ایک دم جائے گا, وہاں کا ہیلتھ سسٹم کرمبل ہو جائے گا. بالکل ایسے. تو اس لیے دیکھیں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ بیماریوں میں لوگ بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس سیلاب میں ہمارا ہیلتھ سسٹم کرمبل ہو جائے اور ہم اس کو, تو وہ ہرڈ امیونٹی ہم سارے ہی جو کہہ رہے ہیں جو نہیں کہہ رہے ہیں, قدرت ڈیولپ کر رہی ہے سر. ٹھیک ہے, نیچر کا طریقہ ہے, پھیل رہی ہے ایک چیز اور وہ یا ویکسین کروا لیں یا بیمار ہو جائیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, خیر آپ نے پوری سٹوری جو ہے یہ بتا دی ہے وائرل انفیکشنز کی, لیکن پھر ہم تھوڑا سا جو ہے فلو کی طرف دوبارہ آئیں گے. تھوڑا سا سیزنل ہے, کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم سردیاں آئیں اور ہمیں نزلہ زکام نہ ہو؟ یعنی مجھے جب تک یاد ہے بچپن سے لے کے آج تک کوئی ان ون وے اور ادر وے ایک بار سردیوں میں یا نزلہ یا گلا خراب ہوتا ہی ہو, جتنی بھی میں اپنے بچاؤ کر لوں. پھر باقی سیزن آپ امیون رہتے ہیں بیکاز یو ڈیولپ امیونٹی فار دیٹ سیزن نا جی. ٹھیک. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی نئے جراثیم سے رابطہ ہوگا, ٹھیک ہے, اگر کسی ایسے سے ہوا جس سے آپ ریسنٹلی ہوئے اور آپ کی جسم نے قوت مدافعت تازی ڈیولپ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پھر تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی. اچھا, آپ کے جو قوت مدافعت کے فوجی ہیں وہ اس کو گیٹ پہ ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ روک دیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. شاید آپ کو مائلڈ سمٹمز ہوں, گلے میں خراش ہو, ناک 1-2 دن ہو, اور وہ ریکور کر. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن اگر کوئی نیا جراثیم آیا ہے یا کسی پرانے جراثیم کا نیا اسٹرین آیا ہے, اس سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, تو وہ پھر اپنا سائیکل پورا کرے گا. اچھا. وائرل ڈیزیزز عموماً ہم کہتے ہیں سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں, یعنی کہ اپنا ایک سائیکل پورا کر کے پھر خود ہی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. 14 دن تقریباً کہتے ہیں کہ اکثر. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرائی ویدر, کولڈ ویدر, وہ ہمارے جو سانس کے سسٹم کے میوکوزا ہے اس کو ڈرائی کر دیتا ہے. بالکل ایسے. تو جراثیم کو اس کو اندر سے گزرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, اس کے اندر سے سیپ تھرو کرنے کے لیے. اچھا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اکثر اگر آپ کو خشکی سی ہوئی ہوئی ہو تو اسی کے بعد آپ کا تھوڑی دیر بعد گلا خراب بھی, ایک دن کے بعد گلا خراب بھی ہونا شروع ہو. جنرلی ہم پانی بھی کم پی رہے ہوتے ہیں تو وی آر پورلی ہائیڈریٹڈ ان ونٹرز. صحیح. تو یہ جو ڈاکٹر اسٹیم وغیرہ گھروں میں اسٹیم میکر لگائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے, یہ اچھی چیز ہے, اس کا مطلب ہے؟ جی, اسٹیم موئسٹ رکھتی ہے اسٹیم. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہر علاج میں بھی, عبادت میں بھی, خوراک میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اعتدال کا. بالکل ایسے, میانہ روی رکھنی ہے آپ نے. تو وہ اعتدال جب آپ رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ سارا دن بھاپ میں بیٹھے رہیں, وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. جی, تو آپ ونس اور ٹوائس اے ڈے سردیوں میں اٹس گڈ ٹو ٹھیک ہے ٹیک سم اسٹیم, وارم ڈرنکس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. جو موسمی پھل ہیں وہ اسی لیے اس موسم میں خدا تعالیٰ نے بنائے کہ ان کی ضرورت اس ٹائم سب سے زیادہ. سردیوں میں جیسے آپ کو وٹامن سی چاہیے تو خدا تعالیٰ نے پھل بنا دیے. ٹھیک ہے, صحیح. یہ مالٹے اور یہ سارے سٹرس فروٹس ہیں وہ آ گئے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک بڑا ڈیبیٹ ہے ابھی تک, لوگ کہتے ہیں کہ جی مالٹا موسمی جو ہے وہ سردیوں میں نہ کھائیں, اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کھٹا ہوتا ہے. تو یہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وائٹامن سی ہے, دوسری طرف قوم کھڑی ہے وہ کہتی ہے جی یہ کھٹا ہوتا ہے اور اس سے تو گلا خراب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کیوں دی کہا ہے یہ کھا لو. نہیں, اس کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں, خراب نہیں کرے گا. نہیں. ٹھیک ہے. اگر بہت ہی ترش ہوگا وہ تو کوئی بھی چیز, ہاں جی, تو اس کے علاوہ ایک ہربل ریمیڈی ہے جو میں تو اپنے مریضوں کو سجیسٹ کرتا ہوں سردیوں میں, کہ آپ آدھا گلاس اورنج جوس, ٹھیک ہے, فریش اورنج جوس, اس میں آدھا گلاس نیم گرم پانی, ٹھیک ہے, اور 1 چمچہ شہد کا اس میں مکس. اچھا, وہ ذرا اس کی ترشی بھی کم کر دے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ فلو کے لیے بڑی اچھی ہے. مطلب یہ کہ ان ایڈیشن ٹو یور یوزول میڈیکیشن یہ تھوڑا سا آپ ساتھ کر سکتے. یہ ڈاکٹر صاحب پریونشن کے لیے اچھا ہے یا جب ہو گیا تو اس ٹائم؟ یعنی پریونشن کے لیے بھی اچھا ہے کہ وٹامن سی کی ڈوز آپ اچھا لے لیا کریں. سردیوں میں مثلا یہ ڈیلی ایک گلاس پی لیا جائے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈیلی پی لیا جائے, ونس ان وائل آپ پی لیں, اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ڈیلی پی لیں. اچھا, کوئی نقصان بھی نہیں ہے ایسے؟ ہاں, اصل میں یہ کہ ہنی کین کاز ڈائریا ایٹ ٹائمز نا. شہد اگر آپ اوور یوز کریں گے تو اس سے ڈائریا ہو جائے گا. یہ کسی زمانے میں ایک ٹارچر کی ٹیکنیک ہوتی تھی, ملک اینڈ ہنی پلاتے تھے اور اس سے وہ ڈائریا ہو جاتا تھا اور وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو کے مرتے تھے. اچھا, انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ وائرس جو ہم میوٹیشن کی بات کرتے ہیں, ہمارے اندر میوٹیشن ہوتی ہے تو ہمیں کینسر ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ بستر پہ آ جاتے ہیں. یہ وائرس جو ہے اس میں میوٹیشن ہوتی ہے اور یہ ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے. کیا کبھی ہم اس وائرس کو روک بھی پائیں گے؟ ان جنرل ریسرچ کا لیول کیا ہے, بھی کوئی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ جی وائرس کو پکڑا جا سکے جنرلی وائرسز؟ دیکھیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو ٹی بی کا مرض ہے جی, اس کا پہلی جو ارلیسٹ ہیومن ایگزسٹنس کی جو اس کی فائنڈنگز ہیں وہ تقریباً 5000 سال پرانی ہیں. 5000 سال پہلے سے ٹی بی کے کیسز, اور اسپیشلی ایجپشن جو ممیز وغیرہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کے اندر ٹی بی کے آثار ملے ہیں.
اور اس کا علاج جا کے جو ہے وہ 1920s میں. Oh my God. It took around 4,000 something 4,900 years اچھا کہ ایک بیماری انسانی آبادی میں ہو کے اور اس کا علاج اور ویکسینیشن اور وہ سارے اتنا ایسا کمپیئر ٹو کہ آپ نے 2019 کے نومبر میں ایک نیا وائرس ناول وائرس آئیڈینٹیفائی کیا اور آج اس سے تقریباً 1-1.5 سال بعد میں اور آپ دونوں ویکسینیٹڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ. اور وہ خوف نہیں ہے جو اس ٹائم پہ تھا. وی ہیو کم اے لانگ وے نا جی. یعنی کہ 5,000 سال کا بیماری اور ویکسینیشن کے بیچ میں فاصلے سے لے کے 1 سال پہ 1.5 سال پہ دسمبر 2020 میں پہلا ڈوز جاب لگ گیا تھا انسان کو. بالکل ایسی ہے. تو 1 سال کے اندر 1 سال 1 ماہ میں آ گئی وہ. صحیح. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کام ہو رہا ہے لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. دیکھیں اٹ ٹیکس ٹائم. ہمارا وہ ٹائم کم ہو گیا ہے لیکن دیکھیں ہم قدرت سے اوپر نہیں ہو سکتے. بالکل ظاہری بات ہے. نیچر سسٹم جو چل رہا ہے نیچر کا وہ چلے گا. صحیح ہے ٹھیک ہے. اس میں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ ان کی جانیں بھی جاتی ہیں پھر نئی چیزیں بھی آتی ہیں. اس سے نیچر کا نظام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں آپ سے پتہ چل رہی ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ جو ماس لیول کی اویئرنیس یا ایجوکیشن ہوتی ہے جس کا ہمارے ملک میں بہت فقدان ہے اور مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پبلک ہیلتھ یا کمیونٹی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کا کہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس سے بھی زیادہ ایک سیٹ اپ ملنا چاہیے. نہیں ہے, بہت کم ہے. اگر ہمارے مثلا اگر کووڈ کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن یا کوئی پوسٹر یا پمفلٹ ہے تو وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوگا جو کہ جس کو ایک روڈ کے بل بورڈ پہ لگا ہونا چاہیے, جس کو نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ آنا چاہیے. اس کو کون ڈیل کرے گا؟ شاید کمزوری تو جو ہماری پبلک ہیلتھ فرٹرنیٹی کی ہے تھوڑی سی وہ جی اگین بیکاز وی لیک دیٹ گلیمر. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کووڈ نے ہمیں کافی اٹھا کے دیکھیں نا, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بالکل لگا رہا ہوں ٹھیک ہے نا, تو ہمیں فرنٹ لائن پہ کر دیا ہے پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو. ذمہ داری تو جی پبلک ہیلتھ کی ہی ہے کہ اور اس کے علاوہ میڈیا پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے. بالکل. پہلی ذمہ داری تو یہ آتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ مس انفارمیشن کو پکڑے. دیٹ از مور ڈینجرس. بہت ڈینجرس. مس انفارمیشن جو ہے وہ نو انفارمیشن سے زیادہ خطرناک. بالکل ایسے جیسے کہ پچھلے دنوں کووڈ میں ہر شخص آ کے کووڈ کے بارے میں بات کی, ہر شخص نے اپنا آئیڈیا دیا وہاں پر, اتنی کنفیوژن کریٹ ہوئی. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, بات کریں گے مزید. بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آرام سے ہم اس پہ بات کر سکیں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر احمد عبداللہ کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کمیونٹی ہیلتھ یا پبلک ہیلتھ, اور ڈاکٹر صاحب فیملی فزیشین بھی ہیں. ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو چل رہی ہے سیزنل بیماریوں کے سلسلے میں, اومیکرون کے سلسلے میں, کووڈ ان جنرل, وائرل انفیکشنز کے بارے میں, اسپریڈ بیماریوں کا کیسے اس کو کنٹین کیا جاتا ہے, پبلک ہیلتھ کا کیا رول ہے ایک ملک میں بیماریوں اور ہیلتھ کو انشور کرنے میں. تمام چیزوں ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے یہاں پر, پھر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر احمد عبداللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کمیونٹی ہیلتھ اور ڈاکٹر صاحب فیملی فزیشین بھی ہیں. ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی, بلکہ ہم نے تفصیلی طور پہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے بیماریوں کے پھیلاؤ, ایپیڈیمکس, پینڈیمکس, سیزنل بیماریاں جو ہیں اور پبلک ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کی, اور ہیلتھ ایجوکیشن اویئرنیس اور اس ٹاپک پہ بھی ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی. بڑی انفارمیٹیو گفتگو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہی ہے. آپ لوگ اگر نہیں دیکھ پائے تو آپ ہماری ویب سائٹس پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا تفصیلی طور پہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. چلیں گے ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آگے بڑھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تفصیلی طور پہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تمام چیزوں پہ روشنی ڈال دی. بہت سی ہمارے ملک میں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں. ٹائیفائڈ ہو گیا, ہیپیٹائٹس کو ہم آہستہ سے کنٹرول کر رہے ہیں, پولیو ہے اس پہ بھی کام چل رہا ہے. جنرلی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیسے ان کا کیا پارٹ ہے کہ ان بیماریوں کو ہونا اور پھر اس کا پھیلاؤ گھر میں. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلو ایک گھر میں ہوتا ہے تو 5 منٹ کے بعد پورے گھر کے سب بندوں کو لگا ہوا ہوتا ہے.
تو اب 2021 میں بھی ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اتنی ہماری ایجوکیشن نہیں ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کہ ہم لوگ ابھی بھی ہم لوگ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے چھینک مارتے ہیں. بازو والی جو چیز ہے وہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں بڑی مشکلوں سے آ رہی ہے. تھوڑا سا ایک جنرلی گائیڈ کیجیے گا. تھینک یو. دیکھیں اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب وبائی امراض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ بے تحاشا وبائی امراض بالکل ایسے ہی کہ ان کے موڈ آف ٹرانسمیشن کے پھیلتے وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو واٹر بورن ڈیزیز ہیں جو پانی کی گندا پانی پینے سے لگتی ہیں, بالکل صحیح, جس میں ڈائریا ہے, ہیپیٹائٹس اے ہے, پیلا یرکان جو ہے, ٹھیک ہے, ٹائیفائڈ ہے, یہ جو موشن وغیرہ ڈائریا ہم نے ذکر کر لیا وہ ہے. یہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ جب آپ پانی پینے کا صاف استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو شک ہے اپنے پینے کے پانی پہ, اس کی سورس پہ, تو آپ ابال سکتے ہیں پانی کو. بوائلڈ واٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ابلنا شروع ہو جائے تو 5 سے 10 منٹ تک اس کو ابلنے دیں تاکہ اس کے اندر سے سپورز وغیرہ مر جائیں. ٹھیک ہے, پھر آپ اسے ٹھنڈا کر کے چھان کے سالٹ سلگ کر کے استعمال کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو کلین ڈرنکنگ واٹر بڑا ضروری ہے ان بیماریوں سے بچنے. بالکل صحیح, یعنی سمپل سولوشن. ہاں جی, ٹھیک ہے. دوسری جو بیماریاں وہ ریسپائریٹری جو ہے وہ ایروسول روٹ سے لگتی ہیں, جو چھینکنے سے, کھانسنے سے, کلوز ویسنٹی میں رہنے سے. ٹھیک ہے. جو وبا کے دور ہیں, جیسے کووڈ کا دور چل رہا ہے, اس میں ہمیں جنرلی گیدرنگس اوائڈ کرنی چاہیے. جہاں تک پاسبل ہو, مجبوری ہے تو وہاں آپ کو جانا پڑے گا. جب آپ ایسی گیدرنگ میں جائیں تو ویئر اے ماسک, ماسک کا استعمال کریں, آسان حل ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جنرل جو آپ کی ہائیجین ہے ہاتھوں کی, کیونکہ ہم فیس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں, بالکل, تو ہاتھوں کی صفائی بھی اس کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سرفیسز سے بھی جراثیم جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ایک چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرے جو ہے وہ بیماریاں جو انوکولیشن سے, خون کے ذریعے انتقال سے پھیلتی ہیں. جی, ٹھیک ہے, وہ بیماریاں ہیں جیسے کہ ہیپیٹائٹس سی ہے, بی ہے, HIV ہے, سفلس ہے, یہ اور بھی طریقے ہیں ان کے پھیلنے کے. یہ بیماریاں خون کے انتقال سے, تو جہاں بھی آپ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو, سرنج ہو, کوئی سرجیکل پروسیجر ہو, اس کی صفائی کا, اس میں جو ایکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے اس کے آٹو کلیونگ کا, اس کا مد نظر رکھیں, اس چیز کو خیال کریں کہ یہ چیز صاف ہے, کیونکہ اس سے بھی کئی بیماریاں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنرلی جب ہماری امیونٹی بہتر ہوتی ہے, جب ہماری صحت بہتر ہوتی ہے, ڈائٹ اچھی ہوتی ہے, ہم ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, خراب عادات سے بچ رہے ہوتے ہیں, اعتدال سے زندگی گزارتے ہیں, تو ہمیں بیماریاں لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے. ایک جو میں موڈ آف ٹرانسمیشن مس کر گیا, وہ جنسی طور پہ پھیلنے والی بیماری ہے, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ. اس کا جو ہے وہ آپ اگر ہم صرف مذہب کے اصول فالو کر لیں, جنرل ہائیجین کا خیال رکھیں, اور تو ان سے بچا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز درمیان میں آپ نے کہی کہ جی گیدرنگس کو اوائڈ کیا جائے. ایک چیز میں کہیں پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں اس میں وہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, کہ جی کہا جا رہا تھا کہ جتنا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے تو اس میں اسی رفتار سے میوٹیشن ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ جی یہ درست ہے. اچھا, اس کا جتنا پھیلے گا اتنا وہ چینج ہوگا. انٹرسٹنگ. اس کا مطلب جو لوگ کیئر نہیں کرتے تو وہ بیسکلی ایک سپورٹ کر رہے ہیں, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ میوٹیٹ ہو رہا ہے وائرس. ہاں جی, کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں اس اسپیکٹ سے بھی گیدرنگز کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ جی ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے میوٹیشن ہونی شروع ہو جائے, یا زیادہ اگر ہم گیدرنگ کریں گے یا اس طرح کی چیزیں. جی, اور پرسنلی مجھے گیدرنگ سے میں ذرا سادگی پسند ہوں. ٹھیک ہے, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے گیدرنگ نہ سے ہو. باہر. صحیح, ٹھیک, زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہمیں جو ہے نا وہ جب کووڈ شروع میں آیا تو سینیٹائزر کا استعمال کا بہت زیادہ وہ کیا گیا, لیکن اس میں پھر درمیان میں چیزیں بھی آئیں کہ جی بہت زیادہ استعمال نہ کریں, ہاتھوں کی الرجی ہو جاتی. سوپ کا استعمال ٹھیک ہے یا سینیٹائزر کو ہی بڑھایا جائے گا؟ سر آپ کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, اگر آپ کو سوپ واٹر اویلیبل ہے ٹھیک ہے, تو آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں. سینیٹائزر 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ دھونے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن کچھ نہ کرنے سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو جب آپ کو سوپ اویلیبل نہیں ہے تو وہ آپ تب سینیٹائزر استعمال کریں. ٹھیک ہے, لیکن کمپلسیشن کوئی نہیں ہے کہ جی آپ نے سینیٹائزر ہی استعمال کرنا ہے, یا کیونکہ جیسے کچھ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فارمولے بن رہے تھے کہ جی کوئی آپ یہ چیز مکس کر کے 3 چیزیں مکس کر کے اپنے گھر میں جو ہے وہ سینیٹائزر بنا لے, تو اتنی کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ کا سوپ ہے, آپ سوپ استعمال کریں, وہ چیز چلتی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اینڈ میں کہی کہ امیونٹی. ہم نے دیکھا کووڈ میں ڈاکٹر صاحب کہ ایک قسم کی جو ہماری کلینکل میڈیسن ہے وہ اگر میں اس طرح کہوں کہ ایک حد تک فیل ہوئی. ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا ایک بڑا ڈیپ کرو آیا کہ جی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس سے ٹریٹمنٹ
کس چیز سے کیا جائے, کیا کیا جائے. کبھی جو ہے وہ کوئی وہ ملیریا کی ایک دوائی مشہور ہو گئی اور وہ لوگوں نے لینی شروع کر دی, کبھی جو ہے ایزومیکس کا استعمال کر دیا. تو ہم نے تو بہت سے ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ جی جن کی امیونٹی اچھی تھی وہ بچ گئے, جن کی امیونٹی اچھی نہیں تھی وہ ان کے ساتھ کافی کمپلیکیشنز ہوئیں یا ان کی ڈیتھس بھی ہو گئیں. تو کیا امیونٹی کا اتنا بڑا رول ہے؟ امیونٹی کا ہی تو سارا رول ہے. دیکھیں آپ کی جو قوت مدافعت ہے, جو جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت ہے, اسی کو امیونٹی کہتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں الگ الگ نہیں پڑی ہوئی. جسم کے سارے جو سسٹمز ہیں وہ آپس میں ان کا کنیکشن ہے. جب آپ کا اوور آل ہیلتھ اچھی ہوگی تو وہ ان کا کنیکشن بھی اسٹرانگ ہوگا, اور ان کے ایک سسٹم فیل ہوتا ہے تو وہ باقی سسٹمز کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کے جاتے ہیں, بیکاز دے آر آل کنیکٹڈ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم گفتگو جو کہ میرے خیال سے ہمیں بہت زیادہ میڈیا پہ لانے کی ضرورت ہے. یہی وہ پوائنٹس ہیں, وہی چیزیں ہیں. دوائیوں کے نام پتہ کرنا اور ان سے جو ہے وہ شاید ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے, وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان میں بیماریوں سے بچنا, صحت مند زندگی گزارنے کا بہت بڑا رول ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر احمد عبداللہ کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کمیونٹی ہیلتھ, ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی طور پہ ہماری بات ہوئی, مختلف بیماریاں جو پھیلتی ہیں, سیزنل بیماریاں ہیں, اومیکرون کے سلسلے میں وائرل انفیکشنز, پبلک ہیلتھ کا سیٹ اپ کتنا ضروری ہے بیماریوں کی روک تھام پریونشن کے لیے, ان تمام چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی. ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے اینڈ میں بات کی کہ ساری بات جو ہے وہ آپ کی امیونٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور امیونٹی اچھی اسی ٹائم ہوگی جب آپ اچھا کھائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, اسٹریس سے بچیں گے, بیماریوں سے بچیں گے, اچھی ہیبٹس تھرو آؤٹ دا لائف بنائیں گے, کیونکہ امیونٹی ایک دن میں, ایک مہینے میں, ایک سال میں نہیں بنتی. تھرو آؤٹ دی لائف آپ کی اگر اچھی گزرے گی, آپ اچھا کھائیں گے, تب چیزیں ٹھیک رہیں گی. تو اگر ہم نے اس طرح کی پینڈیمکس اور ایپیڈیمکس سے بچنا ہے تو دس از دا سولوشن کہ ہم اپنی امیونٹی کو اچھا رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو منگل کے دن ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے خرم گزیزی اور ڈاکٹر احمد عبداللہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.